العالمین ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام اور اولیاء امت کا یہ معمول تھا، جب رمضان شریف چلا جاتا تو قبولیت کی دعا کرتے 6 مہینے تک کہ مالک جو غلطی ہوئی معاف کر دے، جو عبادتیں ہوئی انہیں قبول فرما لے۔ 6 مہینے تک دعا ہوتی۔ جب 6 مہینے گزرتے پھر دعا شروع کر دیتے، یا اللہ پاک رمضان شریف جلدی آ جائے، یا اللہ پاک رمضان شریف جلدی آ جائے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب سے دعا شروع ہو جاتی، پھر شعبان میں دعا، پھر رمضان میں۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اگر پتہ چل جائے نا رمضان میں کیا ہے تو وہ کہے مالک باقی جو 11 مہینے وہ بھی ختم کر دے، سارے رمضان ہی بنا دے، اس میں کیا ہے پتہ چل جائے انہیں تو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے معجم کبیر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور رمضان مبارک میں بالخصوص جو خاص بات خصوصیت ہے، رمضان شریف کے علاوہ کسی بھی مہینے کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور رمضان شریف کے اندر 27ویں کو قرآن کریم اترا، اور 7 تاریخ کو تورات اتری، 6 کو زبور اتری، 16 تاریخ کو انجیل اتری۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور رمضان رمضان سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تپش، دھوپ۔ تو جب دھوپ ہونا، نیچے کوئی بھی چیز پڑی ہو تو اسے جلا دیتی ہے۔ کوئی پانی ہے، کوئی تر چیز ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پتی ہے، تو دھوپ پڑتی ہے اسے جھلسا دیتی ہے۔ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کنز العمال شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں رمضان شریف گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ گناہ جتنے بھی ہیں رمضان شریف انہیں ختم فرما دیتا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف جو ہے وہ نیکیوں کی کان ہے۔ باقی جتنے مہینے ہیں ان میں خاص راتیں ہیں، عرفہ کا دن ہے جی، عید کی رات ہے جی، ایام بید ہیں جی 12 13 14 تو اسی طرح خاص فرمایا یہ رمضان شریف جو ہے نا، یہ تو فرماتے روزہ رکھنا خود عبادت، افطاری کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، انتظار کرنا عبادت۔ روزہ دار اگر سو گیا ہے تو اس کا سو جانا بھی عبادت، نیکی کوئی کان ہے۔ کھانا آپ نے کھانا ہے، افطاری کرنی ہے، سرکار فرماتے ہیں افطار کے وقت اس کے لیے خوشی ہے۔ سحری کھاتے ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں کون سے خاص اذکار ہیں جو کیے جائیں؟ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 کام کرنے چاہیے، 2 دعائیں مانگنی چاہیے، 2 اذکار۔ پورے مہینے کا یہ وظیفہ ہے، پورے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا 2 دعائیں مانگنی ہیں، 2 ذکر کرنے ہیں۔ ذکر کون سے؟ فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ۔ 7 زمین 7 آسمان سارا ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہے سب پہ۔ دوسرا فرمایا استغفر اللہ، استغفار کرو، ایک لا الہ الا پڑھو، دوسرا استغفر اللہ پڑھو۔ 2 دعائیں مانگو، یا اللہ کریم ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما،
یا اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت کا دخول اور دوزخ سے نجات، یہ دعائیں مانگنی ہیں، دو اذکار کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ یہ پورے مہینے کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول بتا دیا۔ اب ہم نے رمضان شریف میں کیا کرنا ہے؟ مختصراً پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی نیت پکی کر لیں، روزہ رکھنا ہے۔ میں بیمار ہوں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا روزہ رکھو صحت مل جائے گی۔ اور آج جو لا علاج مرض ہے وہ کینسر جا رہا ہے، لا علاج مرض ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جن کو ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر۔ بہرحال کینسر کا علاج نہیں ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کینسر کا علاج مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں روزہ رکھیا کرنا تو کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب روزہ رکھتا ہے بندہ نا تو وہ کھا پی سکتا نہیں ہے، تو جسم کی جو حرارت ہوتی ہے نا وہ فاسد مادوں کو ختم کر دیتی ہے، تو اس کے ساتھ کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کافروں کے پاس یہ نہیں ہے، مومنوں کے پاس ہے، کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جدید سائنس نے تحقیق کی ہے کہ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا جہاں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو وہاں ہم نے مائک لگایا اور شعائیں کیچ کرنے والی جو مشین لگائی، تو کہتے ہیں قاری صاحب کے منہ سے جو کوئی تلاوت نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی کرنیں جو ہیں وہ سب پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، اور انسان کے بدن سے ہر قسم کی بیماری نکل جاتی ہے۔ تو تراویح تو روزے رکھ لیں، حضور نے فرمایا روزے رکھو تمہیں صحت ملے گی، اور سرکار فرماتے ہیں روزے رکھیں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی نے ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی، ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے قضا کے لیے نہیں ہو سکتی، ساری زندگی بھی۔ روزے کا پہلے بات تو معمولی بنا لیں روزہ، اور دوسری بات تراویح، نماز تراویح، اور نماز تراویح بھی آپ باجماعت، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ حضرت عمر فاروق پاک کا دور تھا، آپ نے خواتین کو منع کر دیا، خبردار مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا باجماعت۔ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ نکل آئے ہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز خواتین کی ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے۔ سن لیں، اگر عورتیں جماعت کروائیں تو کیا حکم ہے تراویح کی؟ عورت ہی امام ہو، پیچھے عورت ہی مقتدی ہو تو کیا حکم ہے؟ فقہاء حناف فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، حرام کے قریب ہے، اور ہم خواتین اکٹھی ہو کے جماعت ہو رہی ہے۔ اچھا مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، کون سا جمعہ ہے بھائی؟ جب مسجد سے منع کر دیا گیا خاتون کو تو اس کا جمعہ کون سا ہو رہا ہے ہمیں بتائیں نا۔ اور اس میں کچھ اہل سنت و جماعت بھی بھولے سے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو مسجد میں نہ جماعت ہوتی ہے خواتین کی، نہ جمعہ کے لیے خواتین آئیں۔ خاتون کا سرکار نے فرمایا اس کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس سے افضل ہے کہ کمرے کے اندر پڑھے، کمرے سے افضل ہے کہ چھوٹے کمرے میں پڑھے، اس سے افضل ہے کوٹھڑی میں پڑھے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جتنا چھپتی جائے گی اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ خواتین کی جماعت نہیں ہے۔ ہاں اس خاتون کو قرآن پاک یاد ہے، وہ کہتی میں قرآن پاک تو ٹھیک ہے، کھڑی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، وہ پیچھے کوئی بیوی بیٹھ جائے قرآن پاک کھول کے وہ سنا دے، ایک پارہ سنا دے، دو پارے سنا دے، لیکن تراویح نہیں۔ یہ جو ہم نے معمول بنا لیا یہ ایک اپنا من گھڑت معمول ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم عائشہ صدیقہ پاک فرما دیا اگر سرکار پاک ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، تو وہ عمر جس کی زبان پہ فرشتہ کلام کرتے ہیں انہوں نے روک دیا، خلیفہ راشد ہیں، اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری اور میرے صحابہ اکرام کی سنت جو ہے وہ لازم ہے، تم اس کو داروں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو خلیفہ راشد فاروق اعظم تو فرماتے ہیں، اور تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ ابی ابن کعب نے 20 رکعت، عمر فاروق نے کھڑا کیا تو 20 رکعت، مولا علی سے روایت بھی 20 رکعت، سرکار سے روایت بھی 20 رکعت، ابو بکر صدیق سے روایت بھی 20 رکعت، مکہ بھی 20 رکعت، مدینہ بھی 20 رکعت۔ یہ اٹھا کتوں کڈی کھڑے نے بھائی، یہ اٹھے پٹھے کتوں آگے نے؟
اور تسی بھی سارا سال پکے پیڈے سنی رہندے ہو، پکے ایسے یا رسول اللہ کھڑا لے تے تراویح وچ 8 تو بعد بھجے جا رہا ہے۔ اور میں ویکھدا نا بھجن، میں پھر سے تھلے کہتا میں یار جان دے ہون، اگر اس کو خود خدا کا خوف نہیں آتا میرے دیکھنے کے سے کیا ہوگا یار پورا سال آپ سنی رہے اس میں آگے۔ اور ایک بندہ مجھے کہنے کہ جی میں بخاری سے دکھاتا ہوں، میں کیا پتر لگنا ہے بخاری جو دکھانا ہے، لے آ بخاری، لے آ بخاری۔ وہ بخاری لے آیا، کہتے بخاری شریف کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں۔ میں کہا جی تراویح رمضان میں ہوتی ہے غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے، یہ تو 12 مہینوں کی روایت ہے، تراویح کی بات ہوتی ہے، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے نا۔ تو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 3 وتر تھے، 8 رکعات تہجد ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اور اس میں آپ طریقہ پاک پڑھیں نا، طریقہ کیا ہے اس میں، کیسے حضور نے ادا فرمائی ذرا دیکھیں۔ اس کے بعد 3 رکعات وتر ادا فرمایا آپ کریم علیہ السلام نے، تو وہ تو 8 رکعات جو ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، رمضان اور غیر رمضان میں جو تہجد پڑھتے تھے۔ اور ویسے اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو نا، یہ تو ہے نا ان پڑھ نا، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو نا، پڑھا لکھا، تراویح جمع ہے، تراویح جمع ہے، ترویحتن کی، ترویحتن کہتے ہیں 4 رکعات کے بعد بیٹھنا، آرام کرنا، راحت پکڑنا، 4 رکعات کے بعد بیٹھنے کو ترویحتن کہتے ہیں۔ تو اگر تراویح ہو جمع کے لیے کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، تو یہ تو 2 بنیں گے، ترویحہ 4 رکعات پھر ترویحہ، تو اس کو کہتے ہیں ترویحتان۔ یہ ترویحتان پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ تراویح کے لیے جمع کا لفظ ضروری ہے، حدیث پاک جو ثابت ہے، تراویح بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو بھائی۔ اور ویسے تو بڑی ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ مکہ سے دین آیا، مکے سے دین آیا، مکے سے دین آیا، اور مکے سے جو دین آیا، مکے میں تو آج 20 رکعت کھڑی ہوئی ہے، مدینے میں آج 20 رکعت ہے، مکے سے دین آیا، مدینے سے دین آیا۔ مکے والے پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، او دالین تو ظالین، او 20 رکعتاں تو 8 رک گیا ہے۔ 10 مکے والا دین کنے؟ ایک پٹھان ملے پشاور دے مینوں، انہیں بڑی سونی گل کی تھی، ہے تے لطیفے باز سی، میں نے کہا اجر سی میں بتاؤں آپ مولوی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں کہا جی مجھے بتا دو جی۔ کہتا ہے سفر بڑا تھا نا، مکے پاک سے جو چلی 20 رکعت تراویح، تو راستے میں آپ 12 گیری گئیں، 3 وتر وہاں سے چلے، 2 گر گئے، 1 رہ گیا۔ میں کہا نہیں ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، تو 20 ہی ہیں، گر کہاں گئے ہیں بھائی؟ صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے، تو 20 رکعت تراویح ہے، اور نماز با جماعت ادا کریں، نماز با جماعت۔ اگر عام مسجد ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، 27 گنا ثواب ہے، 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر جمعہ ہوتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو رمضان شریف میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو جامع مسجد کی نماز کتنا ثواب ہوا جی؟ حافظ اقبال صاحب 500 نماز ضرب 70، 35,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ باجماعت اگر پڑھیں رمضان میں جس میں جمعہ ہوتا ہے مسجد میں، 35,000 نمازوں کا ثواب ہے بھائی۔ تو ہم جماعت سے تو، اور یہ بھی ذہن نشین رکھے، جماعت سے مراد یہ نہیں جتھے سر ڈا دیو، نہ عقیدہ ٹھیک ہوئے ہوتا۔ آپ نے خود فرمایا کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے، کون ہے؟ امام ہے، فرمایا نماز نہ کروائیے۔ جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو سرکار کا احترام نہ کرے، حضور سے منہ موڑ لے، اس کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ اور ویسے ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی نہیں جی ہو جاتی، میں کیسے ہو جاتی ہے؟ میں کہ میں تمہیں گالی دوں میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کہتے نہیں آپ نے میری توہین کر دیں گے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی توہین پسند نہیں ہے، سرکار کی توہین ہو رہی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یا رسول اللہ کہہ کے دیکھیں، چہرہ جناب بگڑ جاتا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے جناب کتے طرح اینج منہ بگاڑیا ہوتا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہ سونے کا نام لکھا ہے، تینوں کی مسئلہ ہے، تینوں کی مسئلہ ہے بھائی، تو چڑھ صرف درود شریف پڑھا جا رہا ہے اذان سے پہلے، جی درود شریف سے چڑھا یار، جمعہ کے بعد مصطفیٰ جانا سے لاکھوں سلام پڑھا جائے، اس سے چڑھا یار، شادی میں 10 گھنٹے بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ آ کے جناب بگڑ گئے۔ تو روزے کے افطاری کا بھی اہتمام، اور افطار کا جناب، اور آپ فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ کہ افطاری کے وقت دعا ہوتی ہے جو کبھی رد ہی نہیں ہوتی، اور روزہ دار کے لیے روزہ کے کھولتے وقت جو ہے نا وہ خوشی
فرحتان، ایک تو کھولتے وقت خوشی ہے اور ایک اللہ کی ملاقات سے خوشی ہوگی. اور دعا قبول ہوتی ہے روزہ کے افطار کے وقت. سحری کا وقت یہ نہیں ہے، سحری کا وقت وہ ہے جس میں روزہ رکھا تھا. افطار کے وقت قبول ہو رہی ہے، افطار کے وقت خوشی ہے. کیوں بلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، میرے مالک تیرے اور میرے درمیان اتنی قربت ہو گئی، اتنی قربت ہوگی، باتیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کلیم تیرے اور میرے درمیان 70,000 حجاب ہیں، بھی 70,000 پردے ہیں. بات ہو رہی ہے مالک کسی کے لیے پردے ہٹ جائیں گے؟ فرمایا میرے حبیب کی امت جب افطار کے لیے بیٹھے گی میں سارے پردے ہٹا دوں گا. تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی افطار. اور جی ہمارے لیے تو افطاری کا سامان ہی کوئی نہیں ہے، ہم کیا کریں جی؟ افطاری تو گھر میں لاتے نہیں ہیں. افطاری بھائی افطاری سرکار کا دسترخوان دیکھیں ذرا، تھوڑا توجہ کریں، اٹھیں دیکھیں ذرا نبی پاک کے دسترخوان میں افطاری کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ سادہ افطاری رکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کو بیماری رہتی ہے. ہم نے جناب پکوڑیاں کی تھے، جناب سموسے کی تھے، کچوریاں کی تھے، ہر شے جناب بڑھا دیتی یہ کر آگے ہوں سجدے جانے سبحان نبی پکوڑی بہرا دیے. بھئی یہ تو نہیں ہے نا یار، بھئی کم کھانا بھی سنت ہے نا. ہم سمجھتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، وہ ایسی بات نہیں میرے بھائی. نبی پاک اسلام کے دسترخوان پہ کیا ہوتی ہے؟ حضور پاک اسلام تر کھجوریں، اگر تر نہ ہوتی تو پھر خشک کھجوریں، خشک کھجوریں نہ ان سے کر پھر پانی پہ افطار کرو، وہ پاک ہے. یہ سنت ہے. تر کھجوریں ہو جائیں، خشک ہو جائیں، نہیں تو پانی، تو یہ سب کے پاس دستیاب نہیں ہے. یہ افطاری کا سامان ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. تو افطار کے وقت دعا کا بھی اہتمام کریں، لیکن یہ جو دعا افطار کے وقت پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے. اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، تو یہ نہیں ہے. کوئی اور دعا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ افطار کر لیں تو بعد میں یہ دعا ہے، کیونکہ اس میں لفظ ہے والا رزقک افطرت، تیرے رزق پر میں نے افطار کر لیا، حالانکہ کیا نہیں اس نے. تو یہ بعد کی دعا ہے افطار کی، اس سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا. جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ ان کو ضرور جو ہے وہ مانگیں. پھر اعتکاف کی کوشش کریں. اعتکاف، اور اعتکاف جو ہے وہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اعتکاف کر لے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو سارا سال نماز پڑھنے نہیں ہے، اعتکاف اب کس طرح آگے وہ بتائیں نا ہمیں. سارا سال نماز پڑھنے نہیں آتے، اب وہ کہیں نہیں بیٹھ رہا جی، ہاں جی ابا آ جائے گا، مولوی صاحب تسی بادشاہ بندے ہو، بچہ ہے پیارا ہے فلان ہو گیا، اور ساری رات جناب خواب آ رہے ہیں ان کے لیے. ساری رات مسجد جو ہے کٹ 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 ہو رہی ہے، خواب آ رہا ہے، خواب آ رہا ہے، موبائل ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. مسجد میں پکڑا شیشے پی رہے تھے، ایسے نہ لائے مسجد میں وہ لڈو، وہ بھی کی اعتکاف بیٹھے ہیں بھاجی کتنے جائے گی بھئی اعتکاف ہی لڈو کی مطلب ہے بھئی. جو بھی اگر آپ اعتکاف کے لیے ہی آئیں، اور اعتکاف سے کیا ہوتا ہے بھی خاندان والے ملیں گے، گلے میں ہار ڈالیں گے، وہ جناب بڑی عیدی بن جائے گی، موٹی کٹھی ہو جائے گی. یہ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیجئے، 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے. اور اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چادر لگا کے اندر بیٹھ جائیں اور اپنے چہرے کو چھپا کے لک کے بیٹھ جائیں. یہ تو ہم نے ختم ہی کر دیا، اجتماعات شروع ہو گئے، یہ کوئی نہیں اسلام کے اندر. یہ آپ اعتکاف میں آئے تو اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانپ کے رکھیں، کسی چیز کو یعنی توجہ ہی نہ کریں، ایسے اپنی طرف توجہ رکھیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی طرف گناہوں کو یاد کریں بس. یہ جناب کوئی خیمہ نہیں، کوئی گل بات نہیں، اللہ ہی اللہ، سارے اکٹھے روٹی بھی کھا رہے پی رہے. خیمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیمے کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ خیمہ اس کا لگے، اس میں چھپ کے بیٹھے تاکہ اس کو اپنے گناہ یاد آئیں، وہ اللہ سے روئے میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی. دل پھر ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. یہ اگر تصور ہو تو پھر سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ایک نیا ایک ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے، او کہ بھئی بڑھیا اعتکاف میں سے کرنے لگ پے. یہ چبرجی میں مسجد ہے، پتہ کریں وہاں پہ 2500 بچی وہاں اعتکاف بیٹھتی ہے. اور میں کہ جی نہ لاؤ جی اتنے 500 بڑھی بڑھان لگے تسی کرنا نہیں اعتکاف. بھئی خواتین کا مسجد میں کیا کام اللہ کے بندے، خواتین مسجد میں اعتکاف کرنی ہے، خواتین کا مسجد میں اعتکاف نہیں. پھر
رمضان شریف کے آخری عشرے میں کوشش کریں کہ تاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے، شب قدر کو پانے کی کوشش کریں۔ میں سرکار کا معمول جمعہ میں بتاؤں گا، آپ ابھی نہیں، جمعہ میں بتاؤں گا سرکار کا معمول، پھر آپ مجھے بتانا ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ام عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ سرکار جب رمضان کا چاند دیکھتے پھر بستر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ میں جمعے کے دن انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اس کو میں روک اس لیے رہا ہوں تھوڑا، آپ بھی ذرا اہمیت جانے کسی چیز کی نا چاہیے، تو شب قدر کو تلاش کریں آپ۔ ایک اور چیز جس کی ہمیں تلاش ہے وہ بھی دے دیتے ہیں ساتھ میں، وہ کیا؟ روکڑے کی تلاش ہے، پیسے کی، دولت کی تلاش ہے۔ تو وہ دولت کیسے ڈھونڈیں؟ لو جی رمضان شریف آ گیا، دولت آ گئی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اولیاء امت فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کے مغرب سے عشاء کے درمیان، عشاء سے پہلے سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھ لے، سورہ قدر رمضان کا چاند دیکھ کے پہلی رات ہی مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پہلے مغرب کے بعد پڑھے، 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، تو فرماتے ہیں جس طرح پہاڑ کی چوٹی پہ پانی ڈالو نا، جتنی تیزی سے وہ نیچے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دولت آئے گی، مال آئے گا، دولت آئے گی۔ تو مال و دولت بھی مانگیں، اس میں کوئی حرج ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رزق حلال طیب ہو، اپنے پڑوسوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ تو یہ ہے جو رمضان شریف کا مختصر سا ذکر تھا۔ انشاءاللہ کل ہم مسائل رمضان ذکر کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ